سائل کہتا ہے شب برات کا روزہ رکھنا ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا یا نہیں؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیجیے۔ شب برات 15 شعبان رات کو عبادت کرنا، صبح کو روزہ رکھنا، یہ عمل کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس بارے میں جتنی روایات آتی ہیں وہ صحت کے مقام کو نہیں پہنچتی۔ کسی ایک صحیح حدیث سے 15 شعبان کو روزہ رکھنا اور اس رات کو عبادت کرنا ثابت نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین کرام، آج ہم آپ کے لیے ایک ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ اس ویڈیو کا موضوع ہے شب برات کی رات کو قبرستان کے اندر جانا اور 15 شعبان المعظم کا روزہ رکھنا۔ کیا شب برات یعنی 15 شعبان المعظم کی رات کے اندر قبرستان کے اندر جانا یہ بدعت ہے یا کہ سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے؟ اسی طرح 15 شعبان المعظم کا روزہ رکھنا کیا یہ حدیث پاک سے ثابت ہے یا کہ اس روزے کی کوئی اصل نہیں؟ اللہ جل مجدہ اپنی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، من الجنۃ والناس۔ اب وہ دو طرح کے گروہ ہیں، وہ انسان بھی ہو سکتے ہیں اور جن بھی ہو سکتے ہیں۔ ان آیات کریمہ کے اندر اللہ جل مجدہ نے ایک اس چیز کا بیان فرمایا کہ کچھ ایسے ہیں کہ جو دلوں کے اندر وسوسے ڈالتے ہیں، اور وہ وسوسے ڈالنے والے دو طرح کے گروہ ہیں۔ ایک تو شیاطین ہیں، جن ہیں، اور دوسرا طبقہ انسانوں کا ہے کہ انسان بھی لوگوں کے دلوں کے اندر وسوسے ڈالتے ہیں۔ بعض اوقات ہم یہ سنتے ہیں اور ہمارے ذہنوں کے اندر یہ وسوسہ آتا ہے کہ 15 شعبان المعظم کی رات کو قبرستان کے اندر جانا یہ بدعت ہے، اس کی کوئی اصل نہیں۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حدیث پاک کی راویہ ہیں۔ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایک مرتبہ میں نے اپنے گھر کے اندر نہیں پایا، تو میں پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی تلاش کے لیے نکلی، تو میں کیا دیکھتی ہوں؟ امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جنت البقیع جو مدینہ منورہ کا مشہور قبرستان ہے اس میں تشریف فرما ہے۔ جب میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے دیکھا تو مجھے ارشاد فرمایا اکنتی تخافینا ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، یعنی اے عائشہ، کیا تجھے یہ ڈر تھا کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تجھ پر ظلم کریں گے؟ تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، شاید کہ آپ کسی اور زوجہ محترمہ کے گھر تشریف لے کر چلے گئے ہوں گے۔ تو ہمارے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا۔ ارشاد فرمایا کہ عائشہ، اللہ تبارک و تعالیٰ 15 شعبان المعظم کی رات کے اندر آسمان دنیا پر تجلی خاص فرماتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم کلب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے اندر بنی کلب کے بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ کتنی یہ برکتوں والی رات ہے، عظمتوں والی رات ہے۔ اس رات کے اندر اللہ جل مجدہ کتنے ہی مسلمانوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور اس حدیث پاک سے یہ بھی ثابت ہوا کہ 15 شعبان المعظم کی رات کے اندر قبرستان کے اندر جانا یہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اور یہ وسوسہ ڈالنا کہ 15 شعبان المعظم کی رات کے اندر قبرستان نہیں جانا چاہیے،
یہ وہی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ جل مجدہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ تو اس وسوسے پہ نہ آئیں بلکہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کے طریقے کو اپناتے ہوئے 15 شعبان المعظم کی رات کے اندر قبرستان جائیں اور قبرستان والوں کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی دعائے مغفرت کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ اسی طرح دوسرا وسوسہ یہ ڈالا جاتا ہے کہ 15 شعبان المعظم کا روزہ رکھنا اس کی کوئی اصل نہیں ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ بدعت ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ دماد رسول بابا حسنین کریمین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اس حدیث پاک کی راوی ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، فرمایا کہ جب 15 شعبان المعظم کی رات آئے تو کیا کرنا ہے؟ فرمایا فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، اس رات کے اندر قیام کرنا ہے اور اس دن کا روزہ رکھنا ہے۔ پھر پیارے آقا علیہ السلام نے مزید آگے بیان فرمایا کہ منادی ندا کرتا ہے، کوئی مغفرت چاہنے والا ہے اس کو معاف کروں، کوئی رزق کا طلب کرنے والا ہے اس کو رزق عطا کروں، کوئی مصیبت زدہ ہے اس کو عافیت بخشوں، اور یہ سلسلہ طلوع فجر تک جاری و ساری رہتا ہے۔ اس حدیث پاک کے اندر 2 لفظ جو ہیں وہ قابل غور ہے۔ نمبر 1 فرمایا فقوموا لیلہا کہ 15 شعبان المعظم کی رات کو قیام کرنا ہے، اور دوسرا فرمایا وصوموا نہارہا اور 15 کے دن کا روزہ رکھنا ہے۔ یہ دونوں امر کے صیغے ہیں، اگرچہ امر کئی معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر اگر ہم فقط امر کو مستحب کے معنی کے اندر بھی لے لیں تب بھی رات کو قیام کرنا اور دن کا روزہ رکھنا مستحب تو ہوگا ہی ہوگا، اس کو بدعت کہنا گویا کہ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنات والناس کے تحت آ جائے گا۔ اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں شیاطین اور انسانوں کے وسوسوں سے حفاظت ہماری فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔